الحمدللہ رب العالمین علی سید المرسلین اما بعد الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، درود پاک کی فضیلت اور برکتیں اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آخری محمد، اللہ تعالیٰ کے پیارے آخری نبی محمد عربی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 رحمتیں نازل کرے گا اور 10 اس کے گناہ بھی معاف کرے گا۔ تو درود پاک پڑھتے رہیے اور رحمتیں لوٹتے رہیے۔ درود پاک کی فضیلت اور برکتیں اتنی ہیں کہ اللہ کے پیارے آخری نبی محمد عربی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی 350 مرتبہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ کون ایسا اللہ کے رسول کے امتی ہے کہ جو قیامت دن اللہ کے رسول سے مصافحہ کرنے کے تیار ہے؟ بھائی تو درود پاک پڑھتے رہیے، رحمتیں لوٹتے رہیے۔ ناظرین حضرات، آج ہم آپ کو یہ کچھ چیز بتانے جا رہا ہوں جو کہ نماز کے بارے میں ہے۔ نماز پڑھنے جب جاؤ، جمعے کے دن ہو یا کسی کے دن، زیادہ تر جمعے کے دن دیکھا جاتا ہے تو نماز جب پڑھنے جاتے ہیں ظاہرین تو سب سے پہلے بیٹھیں گے، دیوار میں ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں۔ پیٹھ کا ٹیک نہیں لگانا چاہیے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اپنا گھر نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں دیواروں میں ٹیک لگا کے نہیں بیٹھا جاتا ہے میرے بھائی۔ اور بیٹھو کیسا؟ جس طرح سے نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھا جائے، بیٹھو وہاں پہ مسجد کے اندر۔ اور تسبیح لے لو، نہیں تسبیح ہے دل کی تسبیح سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک دل بنایا ہے جو ہم جسے تسبیح کہتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح ہے۔ ایک تسبیح دنیا والوں نے بنایا ہے جو ہم کھلے عام تسبیح کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ تسبیح اللہ نے بنایا ہے ہمارا دل۔ اس دل کی تسبیح سے سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہو، درود بھی پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کچھ مسجد کے اندر پڑھتے رہو، نہیں تو یہاں دنیاوی باتیں کرتے ہیں مسجد کے اندر، دیکھتے ہیں۔ اور جب مسجد میں نیت باندھتے ہیں تو نیت بھی صحیح طریقے سے نہیں باندھتے ہیں، ایسے کر کے ایسے پھیلا لیتے ہیں، نہیں۔ یہ 3 انگلی اس جوڑ میں رہے اور یہ انگلی انگوٹھا نیچے جائے، بالکل ایسے پکڑ ہو جائے، بالکل ایسے 3 انگلی ایسے رہے، انگوٹھا یہ بالکل لاسٹ انگلی پکڑ ہو جائے، وہ ہو گیا نیت۔ اور دوسری بات، جب کھڑے ہو تو پیروں کے بیچ میں 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے، نہیں تو کچھ لوگ دیکھتا ہوں ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے نیت باندھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے نہیں باندھنا چاہیے، آپ کی نماز کبھی نہیں ہوتی ہے۔ صرف 4 انگلی کا پیروں کے بیچ میں فاصلہ ہونا چاہیے، پھر کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر جب نماز ہو جائے، امام جب سلام پھیرتا ہے تو
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो अस्सलामु जब तक इमाम कहता है, आप सामने देखो, काबा, काबा किस तरफ है, काबे की तरफ देखो, अस्सलामु, और जैसे अलैकुम कहता है फिर अपना मुंह को फेरो और नजरें हो कंधे पे यहाँ पे, फिर उसके बाद वापस आओ, सामने देखो काबा, काबा तरफ देखो, अस्सलामु अलैकुम, फिर गर्दन को घुमा के यहाँ देखो। नहीं तो यहाँ तो क्या करते, अस्सलाम अस्सलाम, ये क्या है, ये क्या है? नहीं, बेअदबी मत करो, नमाज की बेअदबी कभी मत करो। नहीं आता है तो पूछो, और ये पूछने का और बताने का हक किसका है? मस्जिद के इमाम का है। मस्जिद का इमाम जो है दुनियावी बातें करता है। मैं हर मस्जिद में देखता हूँ तो मस्जिद के अंदर इमाम दुनियावी बातें करता है, पैसे कमाने वाला चीज बातें। ये नहीं कि मुत्तदी को बताए कि नमाज कैसे पढ़ा जाता है, वजू कैसे किया जाता है, गुस्ल कैसे किया जाता है। हफ्ते में न गुस्ल करो तो जुमे के दिन एक बार गुस्ल जरूर करना होगा। इतनी गुस्ल का बरकतें हैं। अब गुस्ल कैसे होता है? जैसे आप नहा लिए, वजू भी बना लिए, पानी 3 जग पानी इधर डालो, फिर 3 जग इधर डालो, 3 जग सर पे डालो, वो आपका गुस्ल मुकम्मल हो गया। इस तरह से गुस्ल किया जाता है। नहीं तो यहाँ तो तरीके से वजू भी नहीं बनाते हैं, इधर उधर वजू बनाए भाग के आगे मस्जिद में खड़े हो गए और ऐसा ऐसा उल्टी सीधी नमाजें पढ़े। अब जैसे इमाम फातिहा पढ़ता है दुआ करके, अब ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल से बच्चों की छुट्टी होती है, टन टन घंटा चपरासी बजाता है, वैसे निकल के भागते हैं। जैसे बच्चे भागते हैं मस्जिद स्कूल में, उसी तरह से ये नमाजी भागते हैं। जुमे जुमे वाले, सिर्फ जुमे जुमे का नमाजी आते हैं नमाज पढ़ने, और उल्टी सीधी नमाजें पढ़ के और घुरघुरा के भाग जाएंगे। बाहर जब निकलेंगे तो चप्पल भी ले जाएंगे किसी और की देखेंगे बढ़िया चप्पल है, जूता है, उसको पैरों में डाल के निकल लेंगे। आप बताइए, सजदा कर रहे हो, नमाज पढ़ो, तुम्हारी नियत है जूतों पे। आज हम नियत जूता हमें तो चेंज करना, हमारा जूता खराब है, हमारा चप्पल टूट गया है, चप्पल मस्जिद में ही मिलेगी भाई, और कहाँ मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप मस्जिद के अंदर जाते भी हो, नया चप्पल है तो आपको तरीका हम बताते हैं चप्पल को कैसा रखा जाए। एक चप्पल को यहाँ रख दो उठा के, और एक चप्पल को वहां रख दो उठा के। जोड़ा कभी मत बना के रखो एक पास, दूर दूर रखो। ये खाने में है, खाना वहां, आपकी चप्पल कभी चोरी नहीं होगी। क्योंकि जो चोरी करता है वो चप्पल के जोड़ा देखता है, चप्पल की जोड़ा देखता है कि जोड़ा सही है, नया है कि पुराना है। और सिंगल रहेगा तो उसकी नजर उस पर नहीं जाएगी कभी भी, ये ध्यान देना। तो हम कह रहे थे कि नमाज पढ़ने का तरीका, नमाज इमाम को चाहिए हर जुमे के दिन जितने नमाजी आए सबको नमाज पढ़ने का तरीका बताया जाए, वजू का तरीका बताया जाए, कैसे खड़ा होते हैं और कैसे सलाम फेरा जाता है। ये सब इमाम का है काम बताना, लेकिन इमाम नहीं बताता। इमाम दुनियावी बातें बताता है, तो मस्जिद में ये काम कराना है, आज ये करना, आज वो करना। ठीक है भाई, वो तेरा काम है, तो बाद में बता लेना, बाद में बता सकता है, लेकिन पहले मुत्तदी को, नमाजियों को बता पहले कि उनका नमाज सही मुकम्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नमाज को मुकम्मल करने का सही तरीका है इमाम का। इमाम इसी बात का तनख्वाह लेता है महीने का, वो फ्री नमाज नहीं पढ़ा रहा है। नहीं तो इमाम क्या करता है, नमाज तो ढंग से पढ़ाता नहीं, और ऊपर से कुरान की आयत भी लिख के भेजते रहता है। हम अक्सर मस्जिदों में देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ऊपर एक आसमानी किताब उतारा है जिसे हम कहते हैं कुरान। अब कुरान की आयत कौन भेजता है? ये जो पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े अपने आप को 30 मार्का समझते हैं, हम
قرآن پڑھیں ہم، ہمارے اندر علم ہے، علم کا فائدہ اٹھا کے قرآن کی آیت بیچتے ہیں اور کہتے ہیں لے جا لکھ کے نہا لے اور نالی گٹر میں بہا دے۔ پوری دنیا کے اندر قرآن کی آیت کہیں نہیں بیچی جاتی ہے، صرف ہندوستان کے اندر بیچی جاتی ہے۔ کیوں بیچتے ہو بھائی؟ تمہیں کس نے حکم دیا؟ کس نے حکم دیا؟ قرآن نے تو حکم نہیں دیا۔ قرآن کے جس کے اوپر اتارا گیا انہوں نے تو، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، تو کس نے حکم دے دیا بیچنے کا؟ جس کے اوپر قرآن اتارا گیا اللہ کے رسول کے اوپر، انہوں نے تو قرآن کی آیت کبھی لکھ کے نہیں بیچا، تو تم ان کی امتی ہو؟ کائے کی امتی ہو تم؟ قرآن کی آیت لکھ کے بیچنے لگ رہے ہو۔ قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی، کیا جواب دو گے؟ کس کو؟ اللہ کو کیسے جواب دو گے کہ ہم تیرے رسول کے اوپر جو قرآن اتاری گئی تھی اس کو لکھ کے ہم بیچ کے پیسہ کما رہے تھے؟ یہی جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ نہیں دے پاؤ گے آپ جواب، کیونکہ آپ کی زبان ہی خاموش ہو جائے گی۔ اور جس کے لیے تم یہ پیسہ کما رہے ہو نا، یہ پیسہ قرآن کی آیت بیچ کے کما رہے ہو، کس کے لیے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہو، اپنے مکان بنانے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے کما رہے ہو۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی بچوں سے پوچھو صحیح کہ جو ہم یہ قرآن کی آیت بیچ کے پیسہ کمانے لگ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اس گناہوں میں تم لوگ شامل ہو کہ نہیں؟ تمہارے بیوی بچے صاف انکار نکل جائیں گے، گناہ تم کر رہے ہو، تم شامل ہو اپنے گناہ میں، ہم تمہارے گناہ میں شامل نہیں ہیں، پھر تم کیا کرو گے بتاؤ؟ یہ شریر کا رشتہ بھائی میرے، یہ شریر کا رشتہ ہے اپنے پورے پریوار کا، اور روح کا رشتہ ہے اللہ سے۔ روح جو ہے اللہ کی امانت ہے، عالم مروہ کی امانت ہے۔ یہ اللہ نے روح ڈالا ہے تو روح لے لے گا بھی، روح نہیں چھوڑے گا اپنی۔ اس نے جو اپنے بڑے بڑے رسول 300 رسول اور نبی بھیجا 24,000 تو نہیں چھوڑا۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں کیسے چھوڑ دے گا ہماری روح کو؟ اللہ اپنی روح کو لے گا، اور شریر کا رشتہ اپنے پریوار والوں سے ہے، رشتہ داروں سے ہے، وہ شریر اپنا لے لینا اپنا۔ پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ہم نے دنیا میں کیسے کیسے گناہیں کیا ہوں۔ سب سے بڑا گناہ ہے جو قرآن کی آیت بیچا جا رہا ہے دنیا میں۔ قرآن کی آیت کو نہیں بیچنا چاہیے کبھی بھی۔ اگر تمہارے اندر علم ہے، طاقت رکھتے ہو علم کی، تو اس علم کے ذریعے سامنے مریض کو دعا کرو ٹھیک ہو جائے۔ تمہیں اگر اپنی خوشی سے نذرانہ دیتا ہے تو لینے کا حق ہے تم کو، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ۔ اگر آپ ڈائریکٹ پیسہ مانگتے ہو 10,000 20,000 ٹھیکا کر کے تو آپ گناہگار ہو۔ کوئی بھی ہو گیا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، دنیا کی پورے ہندوستان کو بتا رہا ہوں، علم والوں کو جو بھی قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن کی آیت بیچ بیچ کے لوگوں سے پیسہ کمانے لگ رہے ہیں، اور اس کے اندر ادب لحاظ بھی نہیں ہے۔ اس قرآن کی علم والے کے اندر ادب لحاظ بھی نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی باتیں بول کے اس کا سامنے والے کا دل دکھا دیتے ہیں۔ یہ دل دکھانے کا حق ان کو پورا ہے، کیونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں، سامنے والا تو ظاہر ہے۔ اسی طرح سے مسجد کے اندر جو کمیٹی ممبر بنایا جاتا ہے، مسجد کے اندر جو کمیٹی ممبر بنایا جاتا ہے وہ پیسے والوں کو بنایا جاتا ہے، چاہے وہ پیسے والا پڑھا لکھا نہیں ہو، بالکل ظاہر ہو، بالکل انگوٹھا چھاپ کو ڈائریکٹ اس کو بنائیں گے، کیونکہ وہ اس کے اندر پیسہ ہے۔ انسان کو دنیا میں اس کے پوشاک سے پہچانا جاتا ہے، اس کے اندر کپڑا بہترین ہے، موبائل مہنگا ہاتھ میں ہے، گاڑی 4 ویلر ہے اس کے پاس، مکان بہترین بنا ہوا ہے، یہ پیسے والا ہے، اس کو پہچانو۔ اس کے اخلاق، اس کے کردار سے مت پہچانو، اس کے پوشاک سے پہچانو۔ اور ہو رہا دنیا میں اخلاق کردار سے کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہے، صرف اس کے پوشاک سے پہچانا جا رہا ہے دنیا میں۔ پوشاک ہے تو بڑا ہی عزت والا ہے وہ، چاہے مسجد کا کمیٹی کا ممبر جب بنائیں گے وہ ایک غریب رہے گا علم والا تو اس کو نہیں بنائیں گے، یہ اس کو کمیٹی ممبر نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ غریب ہے،
وہ गरीब है इसलिए नहीं बनाएंगे, अमीरों को बनाते हैं कि जब कोई काम पड़ेगा मस्जिद में दे, बेहतरीन पैसा देगा हमें ये। नाउज़ुबिल्लाह। सारे नमाजी जब साथ में 25, 50, 200 जो नमाजी नमाज पढ़ते हैं तो उनका क्या फर्ज बनता है, शरीयत के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से ये हक बनता है कि उसमें से अगर एक नमाजी 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन नमाज पढ़ने नहीं आया तो नमाजी को इमाम के साथ चाहिए कि उस नवाजी के घर पे जाके दस्तक दे और आवाज दे पुकारे, भाई क्या हो गया, तुम नमाज पढ़ने नहीं आ रहे हो, क्या मतलब हो गया, बीमार हो, क्या हो? नहीं तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई नवाजी आए या न आए इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे तो मतलब है पैसे से, पैसे देते रहो और तुम्हारा नाम मस्जिद में पुकार पुकार कहा जाएगा कि फला आदमी ने इतना दिया चंदा, फला आदमी इतना दिया चंदा। अरे भाई, अगर अल्लाह के नाम पे तुम ज़कात खैरात कर रहे हो तो जेब से निकालो, इस हाथ से निकालो और दे दो कि इस हाथ को पता भी न चले। इस तरह से दिया जाता है, नहीं तो यहाँ तो आवाज लगा लगा कि इमाम कहता है फला शख्स ने इतना पैसा दिया, यानी वो देता है तो दुनिया को दिखाने के लिए मस्जिद में देगा, हमने इतना पैसा दिया हुआ। नहीं तो तुम्हारा फर्ज ये बनता है किसी को पता भी न चले, सारे नमाजी चला जाए तो चुपचाप जो जेब से निकालो और सीधे हाथ से दो और उल्टे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए हमने क्या दिया क्या लिया, हमें खुद पता नहीं होना चाहिए। ये दुनिया में सिर्फ पैसे की इज्जत है, पैसा है तो कैसा है, नहीं तो कैसा भी नहीं है। पैसे का इज्जत है इस दुनिया में, ये भी देखा जा रहा है। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी इज्जत करेंगे मस्जिद के इमाम भी और लोग भी, अगर पैसा नहीं है तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, ये ध्यान देना। और जिसके पास 4-5 औलाद हैं, अगर बेटा बेटी, उनको भी बड़ा तकब्बुर है, हमारे पास तो इतने बच्चे हैं, मेरे पास इतनी लड़की है, बड़े फक्र से कहते हैं तेरा क्या है भाई, बेटों पे शादी कर देगा तो बहू ले जाएगी दूर कहीं बचेगी, बेटी की शादी कर देगा दामाद ले जाएगा कहीं दूर, तेरे पास क्या बचा, तेरे पास क्या बचा रहने लिए, कुछ नहीं, मियां बीवी अकेले ही रह जाओगे जिस तरह से आज मैं रह रहा हूँ। मुझे लोग कहते हैं तेरे पास तो औलाद ही नहीं है, तू क्या जाने औलाद की कदर, नाउज़ुबिल्लाह। कहने वाले के मुंह में क्या बोलूं, अब ऐसे से बदतमीजियां बोलते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मेरा क्या है, जब तक मेरे पास था, जब तक मेरे पास था औलाद मेरा था, अल्लाह का था, अल्लाह ने ले लिया। इसी तरह से पूरी दुनिया का है, पूरी दुनिया के औलाद उसके पास है तो उसकी है, एक दिन अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ले लेगा। जिस तरह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे रसूल नबी भी थे, उनके पास इतने मवेशी, इतने खेती थी उनके पास 26 बच्चे थे, 26 बच्चे थे और बादशाहियत थी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास, और अल्लाह की बेहतरीन इबादत भी करते थे। हम क्या करते हैं, रातों दिन इब्लीस से देखा न गया, इब्लीस कहता है अल्लाह से जाके, अरे अल्लाह तूने अय्यूब अलैहिस्सलाम को तो इतना धन दौलत देना, बच्चे इतने मवेशी दिया है, खेती दिया है, इसलिए तेरी इबादत करते हैं। अल्लाह ताला कहते नहीं, मेरा नबी ऐसा नहीं है, मेरा नबी अपनी दौलत अपनी शोर के लिए मेरी इबादत नहीं करता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो भी मेरी इबादत करेगा। इब्लीस कहा मैं तेरे नबी का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने कहा ले जागी। इधर इब्लीस आया, हजरत अय्यूब इस्लाम के मकान को ही गिरा दिया पूरा, सारे बच्चे दब के मर गए। किसी ने कहा आके हजरत आपका मकान
پانی گر گیا، سارے بچے دب کے مر گئے اس میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبی کہتے ہیں کیا میرا کیا ہے، میرا کیا ہے، جب تک میرے پاس تھے میرے تھے، اللہ کیا تھا اللہ نے لے لیا۔ کتنا بہترین جواب دیا اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کو۔ تو اس طرح بھائی کسی کا کوئی اولاد نہیں ہوتا، اللہ کی امانت ہے، اللہ ہی لے گا۔ تمہارے پاس کیا ہے، جب تک تمہارا ہے تمہارا ہے، جب اللہ کا ہے تو اللہ نے لے لیا۔ اس میں کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے کہ میرے پاس اتنے اولاد ہیں، میرے پاس اتنے اولاد ہیں، یہ میرے بچے ہیں، کوئی کسی کے بچے نہیں ہیں۔ یہ دنیا ایک دکھاوا ہے، کوئی کسی سے رشتہ نہیں ہے۔ رشتہ بنانا ہے تو اللہ سے بناؤ، اللہ کے رسول سے رشتہ بناؤ، تو ہی رشتہ دنیا میں کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ یہ دو ہی رشتہ، باقی رشتے دنیا کو دکھانے کے لیے رشتے ہیں، یہ میرے اولاد ہے، یہ میرے رشتے دار ہے، میرا بیٹی میرا بیٹا ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک دکھانے کے لیے دنیا میں رشتہ چل رہا ہے۔ ہمارے نبی آئے اتنے، انہیں ان کے رشتے آج ان کے تو کوئی نہیں بچا ہوا ہے، سب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ہاں یزید تھے، یزید امام حسین کو شہید کر دیا، کیوں کہ ہمارا نام چلے گا، ہمارا دنیا میں نام چلے گا، ہم نے قتل کر دیا، شہید کر دیا امام حسین کو۔ نہیں، دیکھیے یزیدوں کا کوئی نام و نشان نہیں رہ گیا۔ امام حسین کا گھر گھر میں امام حسین پیدا ہو رہے ہیں اور گھر گھر میں ان کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو کام ایسا کرو، یزید مت بنو، یزیدوں کا تو نام و نشان مٹ گیا، اور اس طرح سے تم کرو گے نا تو تمہارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا دنیا سے، اور مٹے گا نہیں۔ کوئی تکبر نہ کرو، نہ دھن کا، نہ اولاد کا، نہ زمین کا، کوئی تکبر کام نہیں آئے گا۔ یہ پوشاک جو دنیا کو دکھا کے اچھے اچھے کپڑے پہن کے مہنگا موبائل لے کے 4 ویلر گاڑی میں چلتے ہو نا، دکھانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں، کوئی نہیں کام آئے گا۔ اپنے اخلاق اور کردار کو سنبھال لو، دنیا کو دکھاؤ کہ میرے اخلاق دیکھ لو، میرے کردار دیکھ لو، یہی کام میں آئے گا، اور کچھ بھی کام میں نہیں آئے گا میرے بھائی۔ سب دکھاوا ہے، یہ دنیا میں دکھاوا ہے، یہ کچھ کام میں نہیں آئے گا۔ سب قبر کے اندر مٹی سے مٹی میں مل جاؤ گے، تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا دنیا میں۔ جس پیسے کو تم نے کمایا الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، قرآن کی آیت بیچ کر کے، سود بیاج کر کے، یہ وہ پیسہ یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا تمہارے مرنے کے بعد، اور کوئی جو ہے اس کو یوز کرے گا اور تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارا کوئی نام لینے والا تک نہیں رہ جائے گا کہ ہمارے جس دولت میں ہم عیش کر رہے ہیں وہ دولت ہماری ہے، یا کیسے اگلا نے کمایا تھا، گناہگار ہو گیا دنیا سے، بد مزہ کوئی اور اٹھا رہا پیسے کا۔ تو ایسا نہ کرو میرے بھائی، درود پڑھتے رہو، جو گناہیں ہیں گناہیں مٹ جائے گی، کثرت سے درود شریف پڑھو، اللہ کے رسول کے اوپر درود شریف کثرت سے پڑھتے رہو اور گناہیں مٹتی رہے گی، اور استغفار پڑھتے رہو۔ رات میں جب سونے چلو کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھو، اور جو 5 ٹائم نماز پڑھو، نماز دعا پڑھنے کے بعد دعا جب مانگ لو، کان پکڑ کے دونوں ہاتھ سے 3 مرتبہ استغفار پڑھو۔ جو دن میں گناہیں ہوتی رہتی ہیں بھائی میرے، اس گناہوں کی معافی ملتی رہے گی۔ اللہ میرا بڑا قادر ہے، میرا غفور ہے، رؤوف ستار ہے، رحیم رحمان ہے میرا مولا، آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو تو معافی چاہتا بھائی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔